ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں۔ آج کی اس درس میں ہم سنیں گے ہم سے پہلے جو نیک لوگ تھے، وہ لوگ اللہ پر توکل اور اسباب کی اختیار کرنے میں ان کا تعامل کیسے تھا، کیسے وہ ایک طرف اللہ پر توکل بھی کرتے تھے اور دوسری طرف اسباب کو بھی اختیار کرتے تھے۔ علی بن الفضیل فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ کو سنا کہ وہ ابن المبارک سے کہتے تھے، ابن المبارک بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے اللہ والے تھے۔ ان سے کہتے تھے، انک تأمرنا بالزہد والتقلل والبلغہ۔ میں نے اپنے ابا کو کہتے ہوئے سنا، میں نے اپنے ابا کو ابن المبارک رحمہ اللہ سے کہتے ہوئے سنا، آپ ہم کو زہد اور دنیا سے بقدر ضرورت لینے کی بات کہتے ہیں، لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ خراسان کے ممالک سے سامان لاتے ہیں، مکے میں لے جا کر بیچتے ہیں۔ آپ ہم کو حکم دیتے کسی اور چیز کا ہیں، لیکن آپ اتنی ساری کاروبار، اتنی ساری تجارت کرتے ہیں، پھر آپ کا یہ حکم کیسے ہے، پھر آپ کی خلاف ورزی کیسی ہے؟ فقال ابن المبارک رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو علی، میں جو کچھ یہ کاروبار و تجارت کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنی عزت کی حفاظت کر لوں، کسی کے سامنے سوال کر کے ذلت اور رسوائی نہ اٹھاؤں، اور میں ایسے پیسہ حاصل کروں اس تجارت سے کہ میرے رب کی اطاعت اور بندگی میں یہ پیسہ کام آئے، اور جب بھی مجھے ایسا موقع ملتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ فضیل نے کہا، یا ابن المبارک، ما احسن ذا ان تم ذا، واقعی یہ کتنی اچھی بات ہے، خوب بات، اچھی بات ہے اگر ایسا ہو کہ آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، جس سے مانگنے کی ذلت سے بچ جائیں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑی تجارت کرتے تھے، اور اس تجارت سے جو پیسہ کماتے تھے وہ پیسہ ایسے علماء پر خرچ کرتے تھے، ایسے علماء پر خرچ کرتے تھے، ایسے مشائخ پر خرچ کرتے تھے جو احادیث کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، حفظ کرنے میں، ایسے علماء پر وہ اپنی تجارت کا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن محمد الباہلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی امام ثوری کے پاس آئے اور کہا کہ امام ثوری، آپ کے ہاتھ میں اتنے دنانیر ہیں، آپ کے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہے، آپ اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ تو امام ثوری نے کہا، اسکت، ارے بھائی خاموش رہو، لولا هذه الدنانیر، اگر یہ دینار درہم ہمارے پاس نہیں ہوتے تو یہ بادشاہ ہمیں بہت کمزور سمجھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء اور مشائخ کو اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کاروبار کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے سامنے سوال کر کے انہیں ذلت اٹھانا نہ پڑے۔ ایک آدمی حسن بصری کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، اے ابو سعید، میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، ارے صبح کے وقت تھوڑا قرآن پڑھو، شام کے وقت تھوڑا قرآن پڑھو، اور باقی وقت اپنی روزی کمانے کے لیے نکلو، اور وہ کچھ کماؤ جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو انہوں نے اسے کام کرنے، محنت کرنے کی طرف ابھارا۔ اسی لیے امام احمد
رحمہ اللہ حکم دیتے تھے کہ آدمی بازار کی طرف نکلے، کاروبار کرے، اور وہ فرماتے تھے ما احسن الاستغناء عن الناس، لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جانا کتنی بڑی اچھی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں ہمارے ساتھ اگلے درسوں میں رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔